امام حسین کے ہر بیٹے کا نام علی تھا کہ میرا والد علی ہے اور میرے بیٹے کا نام بھی علی ہے، اور علی بلندی کو کہتے ہیں۔ اور جب میری آنکھ لگی تو میں نے ایک سوار کو دیکھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا، یہ لوگ تو چلے جا رہے ہیں مگر موت ان کی طرف آ رہی ہے۔ امام حسین کو وہیں پر روکو، اور کیسی جگہ پہ روکو؟ چٹیل میدان میں، جہاں پہ کوئی سایہ نہ ہو، جہاں پر کوئی پانی نہ ہو، اور فوری طور پر زمین ان کے اوپر تنگ کر دو۔ تو امام حسین نے بھی ایک لیول پہ پرومس کر لیا کہ میں تیسری ڈائریکشن پہ جاؤں گا، مطلب بات تیسری ڈائریکشن تک آ گئی تھی۔ تو اب جب تیسری ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو ایک مقام عذیب الحجنات ہسٹری میں آتا ہے، یہ مقام آیا اس رستے میں، تو وہاں پہ کچھ لوگ آئے امام حسین کے پاس، اور امام حسین کی وہ کے سپورٹرز تھے بنیادی طور پہ، اور ان میں سے جو شخص جو ان کی قیادت کر رہا تھا ان کا نام تھا تریمہ بن عدی۔ اچھا، تریمہ بن عدی امام حسین کے پاس آئے، اور تریمہ بن عدی نے کہا کہ سر، ہم پیچھے پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، غسان کی پہاڑیاں ہیں، پہاڑی سلسلہ ہے، آپ ہمارے ساتھ ان پہاڑی سلسلوں کی طرف آ جائیں۔ اور یہ پہاڑی سلسلے ایسے ہیں کہ ہم پہ تو ایرینینز نے بھی حملے کیے جو پرانے وقتوں کی سپر پاور تھی، رومنز نے بھی حملے کیے، تو وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ کم ود اس، وی ول پروٹیکٹ یو، وی ول سپورٹ یو۔ صحیح، ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ہمارے ساتھ چوتھی ڈائریکشن میں چلیں، اچھا، پہاڑی کی جانب، صحیح، پہاڑی سلسلے کی جانب، وہ ہمارا علاقہ ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اور حر کے درمیان ایک کال ہو چکا ہے، اب میں اس ڈائریکشن کی طرف سفر نہیں کر سکتا۔ کیا دنیا بھر میں جب وارز ہوتی ہیں، جب بیٹلز ہوتی ہیں، تو بیٹل تو ہے ہی دھوکہ، ایسا ہی ہے، ایک دوسرے کو ڈسیو کرنا، ڈسیپشن کے ساتھ وکٹریز کو حاصل کرنا۔ وہ تو انگریزوں کا تو محاورہ ہی یہ ہے، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ یس، اب وار ہے، بیٹل ہے، امام حسین علیہ السلام کے پاس ساتھی نہیں ہے، نمبرز نہیں ہے، لیکن وار کے اندر حر کے ساتھ وعدہ ہے کہ اس ڈائریکشن پہ جاؤں گا۔ سپورٹر آ کے کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ پیچھے پہاڑی سلسلے میں چلیں، تو امام علی مقام اس کو ریفیوز کر رہے ہیں کہ میری اس سے بات ہو چکی ہے، میں سے وعدہ کر چکا ہوں، پلیج کر چکا ہوں، میں اس ڈائریکشن کی طرف نہیں جا سکتا۔ تو امام علی مقام کا یہ قافلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام اپنے گھوڑے پر جب سوار ہوتے تو ساتھ آپ کے بڑے بیٹے علی بن الحسین الاکبر، وہ آپ کے ساتھ والے گھوڑے پر آپ کو اسکاٹ کیا کرتے تھے۔ اور جیسے ہم اگلی ایپیسوڈز میں دیکھیں گے کہ امام حسین کے ہر بیٹے کا نام علی تھا، علی اکبر، علی دا سینئر، علی اوسط، علی دا مڈل ون، علی اصغر، علی دا جونیئر۔ آپ کے سارے بیٹوں کا نام علی تھا، اور اس کے پیچھے بھی حکمت تھی۔ وہ حکمت کیا تھی کہ امام علی مقام کے دور میں حضرت علی المرتضیٰ، یعنی یہ جو گورنمنٹ قائم ہوئی تھی، ان کے خلاف ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ جی، حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف ایک بہت بڑا نیگیٹو پروپیگنڈا تھا۔ تاریخ کے واقعات میں ہمیں میں ابھی اس سیڈ چیپٹر کے اندر نہیں جانا چاہتا، لیکن امام علی مقام جوانان جنت کے سردار نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھ کر یہ بتایا کہ میرا والد علی ہے اور میرے بیٹے کا نام بھی علی ہے، اور علی بلندی کو کہتے ہیں، علی بلند ہے، کیا بات، کرم اللہ وجہہ۔ تو آپ کے سارے بیٹوں کا نام علی تھا۔ تو اب آپ کے جو بڑے بیٹے ہیں علی الاکبر، علی بن الحسین الاکبر، وہ آپ کو اسکاٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مقام کی جانب آپ بڑھ رہے ہیں اور اپنی سواری پر ہیں، اور سواری پر آپ کو اونگ آ جاتی ہے، اور آپ اونگ سے جب بیدار ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ جریر طبری بھی اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، ہمارے مستند ہسٹورین اس واقعے کو ریکارڈ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کلمہ جو ہے بار بار جو ہے ادا فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، 2 یا 3 دفعہ یہ کلمہ آپ کی زبان سے ادا ہوا۔ درست، حضرت علی بن الحسین نے اپنا گھوڑا جو ہے وہ قریب کیا اور کہا کہ فرزند رسول، ابا جان، آپ نے یہ کلمہ کیوں ادا کیا؟ کیونکہ عام طور پہ یہ کلمہ ہم جب کسی کی کوئی وفات کی خبر ملتی ہے تو ہم بھی ادا کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ نے یہ کلمہ کیوں ارشاد فرمایا؟ میں آپ پہ فدا، اور اس طرح سے آپ نے جملے ادا کیے جناب علی اکبر نے۔ تو امام حسین نے فرمایا
اے بیٹے میری آنکھ لگ گئی تھی، اور جب میری آنکھ لگی تو میں نے ایک سوار کو دیکھا، ایک رائڈر کو دیکھا، ایک گھڑ سوار کو، اور وہ یہ کہہ رہا تھا یہ لوگ تو چلے جا رہے ہیں مگر موت ان کی طرف آ رہی ہے. یعنی امام حسین کو یہ خواب کے اندر یہ بشارت دی گئی کہ آپ شہادت کے سفر پہ ہیں. تو اس بشارت کے جواب میں نے جب بیدار ہوا تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جناب علی الاکبر نے آل رسول کے فرزند ہیں، اور ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ جناب علی الاکبر فزیکلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریزیمبل کرتے تھے. یوں لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر 18 سال کے ہوتے تو وہ اس نوجوان کی طرح بالکل ڈٹو کاپی تھے. یہ ہماری مستند ہسٹری ہمیں بتاتی ہے. تو جناب علی الاکبر نے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو جناب امام علی مقام نے بہت ہی بڑا جواب میں کہتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا. آپ نے کہا بیٹے اگر ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون حق پر ہوگا؟ سبحان اللہ. ہم حق پر ہیں. تو جناب علی الاکبر نے تبسم فرمایا اور انہوں نے کہا ابا جان اگر ہم حق پر ہیں، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے اس پر کوئی غم نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور امام علی مقام نے اپنے بیٹے علی الاکبر کے لیے دعائے خیر فرمائی، اور آپ نے کہا جزاک اللہ، باپ کی طرف سے بیٹے کو جو بہترین جزا مل سکتی ہے بیٹے تمہیں عطا ہو. تو امام علی مقام نے یہ دعا جناب علی الاکبر کو عطا فرمائی. تو اب یہ بشارتیں ہیں جناب امام علی مقام کو. جیسے میں نے ایک پروگرام میں پہلے عرض کیا تھا کہ امام کا مشن حقیقت میں اسپریچول ہے، ایگزیکٹلی. حقیقت میں مسٹیکل ہے. یہ دنیا کا معاملہ ظاہر کا معاملہ ہے، یہ دنیاوی طور پہ معاملات ہیں، لیکن اسپریچول معاملہ ہے کہ امام علی مقام نے صبر و رضا کی اس عظیم منزل پر فائز ہونا ہے جس کو ہمارے اولیاء اللہ مقام فنا کہتے ہیں. جب آپ مقام فنا پر فائز ہوتے ہیں تو آپ کو حقیقی بقا ملتی ہے، پھر آپ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملہ اسپریچول ہے، اس لیے اس معاملے کے اسپریچول ہنٹس بھی ساتھ ساتھ ڈراپ ہو رہی ہیں، اسپریچول سائنز بھی ساتھ ساتھ، سمبلز بھی ساتھ ساتھ مل رہے ہیں. بالکل. اب یہ وہ مقام ہے کہ امام علی مقام جب آگے بڑھ رہے ہیں تو عبید اللہ ابن زیاد کا خط حر کو ریسیو ہوتا ہے. صحیح. اور اس خط کی عبارت بھی میں پڑھ دیتا ہوں. بالکل. وہ کہتا ہے کہ میرا قاصد اور میرا خط جب تمہیں پہنچے تو حسین کو بہت تنگ کرنا، ان کو ایسی جگہ پر روک دینا جہاں چٹیل میدان ہو، کوئی پناہ کی جگہ نہ ہو، جہاں پانی نہ ہو. دیکھو میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تم پر نگران رہے، تمہارا ساتھ نہ چھوڑے جب تک کہ میرے پاس یہ خبر نہ لے کر آئے کہ تم نے میرے حکم کو پورا کر دیا ہے. تو اب عبید اللہ ابن زیاد حر کو یہ لیٹر پہنچاتا ہے. وہ لیٹر پہنچتا ہے کہ جیسے ہی یہ لیٹر تمہیں رسیو ہو امام حسین کو وہیں پر روکو. اور کیسی جگہ پہ روکو؟ چٹیل میدان میں، جہاں پہ کوئی سایہ نہ ہو، جہاں پر کوئی پانی نہ ہو، اور فوری طور پر زمین ان کے اوپر تنگ کر دو. یعنی آپ امام حسین ٹریول بھی نہیں کر سکتے.